زندہ باد، اپنے میں سو زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اپنے میں سو زندہ باد۔ ہم ایسا کرتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ابھی وقت ہے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدھے سیدھے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ 1857 جو واقعتاً جنگ آزادی تھی، اس میں ہماری قیادت، ہماری سپہ سالاری اور ہماری حصے داری ہی زیادہ تھی۔ اور یہ جو تحریک آزادی ہے، جو تحریک خلافت کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی قیادت میں 1919 میں خلافت مومن کا آغاز ہوا اور 1920 میں نان کوآپریشن مومن کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے اخیر میں جاتے جاتے یہ آزادی کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ تو اس کا پلیٹ فارم اولین جو ہے وہ تحریک خلافت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتا گیا اور دوسری تاریخیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی گئی۔ تو دوسرے اس کا ذکر کریں یا نہ کریں، لیکن ہم کو تو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اور ہم کو تو ضرور اپنی آنے والی نسل کو بیان کرنا چاہیے اور دوسروں کی طرف اگر انگلی اٹھاتے رہیں گے، دیکھیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی بیماری ہے تو وہ اس بیماری کا احساس و ادراک کرے اور اعتراف کرے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بیماری لگی ہے۔ اس کے بعد ہی اس بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آدمی اپنی بیماری کا اعتراف ہی نہیں کرے گا تو وہ مر جائے گا اور اس کا علاج بھی شروع نہیں ہو پائے گا۔ تو اس میں اپنی غفلت کو، اپنی سستی کو زیادہ ذمہ دار ماننا اور سمجھنا چاہیے۔ اور دیکھیے نظر جو ہوتی ہے کسی باغ اور چمن کے اندر، وہ کسی کی کوے اور چیل کی طرف نہیں ہوتی ہے، بلبل کی طرف ہوتی ہے۔ تو بلبل کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں سے کوئی صیاد تو نظر نہیں آ رہا ہے، تاکہ اس سے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ اور اگر وہ گرفتار ہو جائے بلبل کسی طرح سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلبل جو ہے غافل تھی۔ اس لیے گل و گلچی کا گلا بلبل خوش رنگ نہ کر، تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث۔ تو ہمیں ان چیزوں کا 80% ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، تب جا کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھتے رہیں گے تو اس میں اپنی ذمہ داری تو کوئی ہوتی نہیں ہے۔ ایک مضمون لکھ دیا، ایک تقریر کر دی اور ذمہ داری ختم۔ لیکن تاریخ پڑھنے میں، تاریخ لکھنے میں تو خون پسینہ جہاں پڑتا ہے، آنکھ پھوڑنی پڑتی ہے، تب جا کے کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سہولت پسندی نہیں ہونی چاہیے، عافیت پسندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ڈٹ کر کے میدان میں آنا چاہیے، اور میدان کے اندر جتنی بھی سختی اور جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشکلات اور جتنے بھی آلام آئیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے بہادر آدمی جو ہے ہمیشہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، وہ گوشے عافیت میں جا کر کے نہیں بیٹھتا ہے۔ اور میدان پر اگر دشمنوں کا بھی قبضہ ہے تو وہ اپنی شجاعت و بہادری اور اپنی صلاحیت کے ساتھ میدان میں آتا ہے اور ان کو جو ہے وہ دوڑا کر کے میدان سے باہر کرتا ہے اور میدان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو بحیثیت قوم، بحیثیت مومن
اور بحیثیت عالم یا مورخ یا طالب علم ہماری زندگی ہے، ہماری سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کریں اور تلاش کر کے اکٹھا کریں اور اپنی آنے والی نسل کو خاص طور سے بتلائیں، تو پھر ہم سے وہ لوگ کوئی سوال نہیں کر پائیں گے جو ہر وقت مسلمانوں کو نشانہ پر لیے جاتے ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوگا کہ یہ ہماری طرف تیر چلانے والے جو ہیں، یہ تو جب دیش بھکتی کی ضرورت تھی، راشٹر پریم دکھانے کی جب ضرورت تھی، تب تو انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، اور آج ہم سے جو ہے وہ دیش بھکتی کی سند مانگ رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے آپ تاریخ پیش کر دیں گے سلیقے کے ساتھ، متانت کے ساتھ، تو پھر وہ یہ جرات نہیں کریں گے، اور کم سے کم آپ کے سامنے نہیں کریں گے۔ ہم نے تو اس چمن کی آبیاری کے لیے اپنا پسینہ نہیں بلکہ خون بہایا ہے، اور جو اس چمن سے بھاگ کر کے اور انگریزوں کے آلے کار کی حیثیت سے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، آج وہ میدان میں آ کر کے ہمیں للکار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر بھی کمزوری ہے، ورنہ اگر کمزوری نہ ہوتی تو ہمیں کوئی للکار نہیں سکتا۔ بدن کے اوپر کسی مرض کا، کسی بیماری پر کا حملہ اگر ہوتا ہے تو اسی وقت جب بدن کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر بدن طاقتور ہوتا ہے، جسمانی صحت مضبوط ہوتی ہے، تو بیماریاں بھی کنی کٹا کر کے اپنا راستہ لیتی ہیں، یا اگر حملہ بھی ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اس کو بدن سے نکال باہر کرتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہماری صلاحیت کیا ہے، اس پر پوری توجہ اور پوری نظر ہونی چاہیے۔ باقی سامنے والا کیا کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ کم توجہ ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے لیکن کم توجہ ہونی چاہیے۔ اس کا تو کام ہی ہے ہم سے اختلاف کرنا، اس کا تو کام ہی ہماری مخالفت کرنا، تو اس کا کیا شکوہ کیا جائے۔ اور اخیر میں بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت بھی آ رہی ہیں، لیکن ایک بات میں کہہ کر کے اور ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، خود کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ تو اپنی تاریخ، اپنے باپ دادا کی تاریخ کو جاننا بھی اور بیان کرنا بھی ہمارا قومی، ملی، جماعتی فریضہ ہے، اور اس فریضے سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ جب ہم مضبوط رہیں گے تو دوسرے ہماری طرف جو ہے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ میری ان باتوں کا کچھ اثر ہو اور عملاً کچھ لوگ میدان میں آئیں اور اپنے آباء و اجداد اور اکابر و اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کر کے قوم تک پہنچائیں، تاکہ ہماری نئی نسل میں عزم اور حوصلہ اور ولولہ پیدا ہو، وہ کہیں سے کہیں تک بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اور احساس کمتری ہونا یہ انسان کی زندگی کے لیے موت ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ عزم ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی صاحب کسی پہلو سے کچھ سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بتلاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال قائم کر سکتا ہے، حضرت اس کا انشاءاللہ تعالی جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک
جی موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہو، کوئی مناسب یا کوئی بات سمجھنی ہو تو ہاں سوال کریں، انشاءاللہ حضرت اس کو جواب باضابطہ دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں قاضی رفیق الدین، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علماء دین کا اتنا زیادہ زبردست کنٹریبیوشن ہونے کے باوجود کیا ہمارے علماء نے ان کے مدارس کے نصاب میں اپنی تاریخ کو شامل کیا یا نہیں؟ اگر یہ علماء کی تاریخ مدارس میں جو نصاب ہے اس کا اگر حصہ بن جاتی تو شاید یہ جو ہے تاریخ منظر عام پہ آ سکتی تھی۔ تو کیا یہ کبھی اپنی جو تحریک آزادی یا جنگ آزادی ہاں کی خیر، میں تاریخ آپ کی کبھی بات مدارس؟ جی سر۔ سمجھ گیا، سر اور وہ اجمالی طور پر کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک تجویز ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ مدارس اور اسکول کالج کے نصاب میں بھی ان مجاہدین آزادی کی عظیم خدمات کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں بھی آپ کی تجویز کی تائید کرتا ہوں، اور علماء سے، مورخین سے، طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہ جزاک اللہ۔ اور یہ تاریخ جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہونی چاہیے، مستند تاریخ ہونی چاہیے مختصر طور پر، تاکہ طلباء جو ہے اور عام قاری بھی اس سے واقف ہو سکے۔ ایک چیز اور مجھے اس موقع پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لکھتے بولتے رہتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ بات غلط ہے۔ 1803 میں لارڈ لی کی قیادت میں انگریز فوجیں ہندوستان میں دلی کے اندر داخل ہوئیں، قابض ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا جو ان کے مقبوضہ علاقوں کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ ہے۔ تو یہ فتاوی عزیزی میں یہ موجود ہے، مطبوعہ ہے، کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے مختلف حصوں جہاں پر انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بارے میں